जी नाज़रीन, वेलकम बैक। ब्रेक पे जाने से पहले आर्टिकल 248 के हवाले से भी हमने गुफ्तगू की और एक पॉइंट यहाँ पे ये भी उठाया गया, क्योंकि अब जब बाबर अवान साहब को 25 मई को अदालत में तलब कर लिया गया है, अदालत उनसे जवाब तलब करेगी कि खत क्यों नहीं लिखा गया, क्योंकि इससे पहले अदालत अपने रिमार्क्स में कह चुकी है कि 5 महीने अदालत का टाइम क्यों ज़ाया किया गया और अदालत को क्यों गुमराह किया गया। आसमा, खत लिखने का मामला इतना गंभीर क्यों था? अगर सिंपल लेटर लिख दिया जाता और बस उसके बाद मामला, तो आप खुद भी समझदार है, खत्म हो सकते थे। देखें जी, अगर मामला इतना आसान होता और इस पॉलिटिकल हुकूमत को और इस डेमोक्रेसी को फ्रेम ना करना होता तो शायद ये इतनी बात नहीं होती। लेकिन अफसोस की बात है कि 248 मेरे ख्याल में के तहत जरदारी साहब सदर नहीं होंगे, क्योंकि उसकी ज़ात पर अटैक है, पीपल पार्टी पर अटैक है। ये 8,500 केसेस जो हैं इसी एनआरओ के तहत उनको कोई हाथ नहीं लगाता। असगर खान केस, हुदैबिया, मनी लॉन्ड्रिंग, नवाज शरीफ को बरी कर देते हैं। गवर्नमेंट है ना, आप तो नवाज शरीफ से आप बरी कर देते हैं तैयारा अफगान केसेस में। इट्स अ केस ऑफ अपीसमेंट। बाहर से जब अदालतें फैसले करती हैं तो वो फैसले हमारी अदालतों को भेजती हैं। बिल्कुल। और हमारी अदालतें जब चाहती हैं उन पर अमल दरामद करती है, जब कहती है कानून इजाजत नहीं करती। क्या अमर माने था सुप्रीम कोर्ट को आज खुद ये लिख के भेज देता कि ये हमारा फैसला है, इस पे आपने जो कार्रवाई करनी करो, ना कर रहे अमल दरामद। अच्छा, बड़ा एक अहम पॉइंट है। कि खुद डायरेक्ट लिख सकते हैं। व्हाट वाज देयर टू स्टॉप इट? क्या बाहर की अदालतों के, हमारा कानून कहता है कि जहां जहां हमारे मुआहदे हैं वहां पे बाहर की अदालतों के फैसले हम उसके पाबंद हैं। हो सकता है वो हुकूमत को आजमाना चाहते हो। पॉइंट रेज कर रहा हूं कि क्या कोई कानून अमर माने है इस बात के कि जब अदालत फैसला करती है, अगर उसका इतलाक कहीं बाहर होना है, क्या दुबई से फैसले यहां नहीं आते? दुबई से फैसला में ये ARY का फैसला दुबई से आया था और हमारी अदालत ने उसको माना और उनको बेल वगैरह ग्रांट की। तो मैं गुजारिश कर रहा हूं, मे बी आई एम नॉट क्लियर, लेकिन ये मैं पॉइंट रेज कर रहा हूं कि हुकूमत का फर्ज अपनी जगह पे है, लेकिन अदालत को क्या बात अमर माने थी मुझे पता नहीं। मैं एक पॉइंट रेज कर रहा हूं, अथर भाई मुझसे बेहतर जानते होंगे एज स्टूडेंट्स ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लेकिन मेरा अपना जाती दानिश में कॉमन सेंस कहती है कि अगर बाहर के अदालतों के फैसले डायरेक्ट खुद ही डायरेक्ट हो जाते स्विस हुकाम के साथ, और फिर उसका जो इसका है ना इम्प्लीमेंटेशन, उसका मैकेनिज्म भी कोर्ट्स ने हमारे CRPC में, CPC में दिया हुआ है। देखिए, या तो वो उन्होंने साफ आपको कह दिया, या तो फ्रेम है या तो कैच है कि द गवर्नमेंट शुड राइट, ताकि हुकूमत पाकिस्तान खुद कहे कि हमने सदर की इम्यूनिटी खत्म कर दी। जब हुकूमत से खत जाएगा तो ये इम्यूनिटी खत्म नहीं करनी आपकी गवर्नमेंट। सवाल ये पैदा होता है, ये जमहूरियत के खिलाफ ये फ्रेम है। मैं बार बार ये कह रहा हूं, अगर फ्रेम है तो फिर कमाल असफर साहब ने किया है, फिर डॉक्टर बाबर अवान साहब ने किया, वो गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने लिख के दिया है कि जी सबके खिलाफ इंक्लूडिंग आसिफ अली जरदारी के खिलाफ केसेस खोल दो, उनके खिलाफ प्रोसीड करो। देखिए, आप पहले फैसला तो पढ़ ले। देखिए आसमा, मैं समझ रहा हूं कि इस वक्त हम सब इस कौम के साथ ज्यादती कर रहे हैं। एक खत जो है ये तो उस जमात की से ताल्लुक रखते हैं जिस जमात के लीडर ने जाके अपने आप को सूली पे चढ़ा दिया। बिल्कुल, क्या कॉम्प्रोमाइज नहीं किया? देखिए, मैं अर्ज करूं, किसने उसको सूली पे चढ़ाया? मैं अर्ज करूं, नहीं जिसने भी किया वो चढ़ गया। पेशकश नहीं हुई थी। देखें, बीबी ने अपने जान कुर्बान की, ये एक खत नहीं लिख सकते। और खत में है क्या चीज? इनका केस, ये तो दूसरी बात है, ये उधर स्विस वाले कोई बयान दे चुके हैं, ये भेजे तो सही खत भेजे। और वो अच्छा है कि आपने ये माना कि ये वही पार्टी है जितनी इतनी कुर्बानियां दी, जिसको आपने सूली पे चढ़ाया, वो वही कलाम और जज थे आपकी, और कोई तो नहीं थे। वही जज और वो कलाम जिन्होंने PCO के तहत जब मुशर्रफ से भी ओथ लिया। इस कौम के और बहुत बड़े बड़े मसाइल बिल्कुल ज्यादा हो रही है, क्योंकि जमहूरियत आ गई है इस मुल्क में, क्योंकि वो एक इलेक्टेड सदर है। आप उस इलेक्टेड सदर को एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक आर्टिकल 248 के तहत इम्यूनिटी लेने नहीं दे रहे, क्योंकि वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक रखता है। जमहूरी रवैये अपनाने चाहिए, जमहूरी तरीकाकार अपनाना चाहिए। और जमहूरी तरीकाकार ये है कि अगर पार्लियामान वाकई समझती है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का अमल नहीं हो रहा है, वो न सिर्फ इम्पीच कर सकते हैं, वो डॉक्टर बाबर अवान को जो है
اس کے خلاف بھی کارروائی کر سکتے ہیں. پارلیمان کے پاس بہت بڑی پاور ہے. اور دوسری پارلیمان میں جو بڑی میجورٹی جو پارٹی ہے پاکستان مسلم لیگ نون, آپ نے ساری گفتگو سنی ہوگی. کیپٹن صاحب, آپ کو کیا لگ رہا ہے؟ بار بار پارلیمنٹ کے رول کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, فیصلے اگر عدالتوں میں ہیں, اس کے بعد بھی اگر کچھ نہیں ہوتا, گراس مس کانڈکٹ ہوتا ہے, تو اس کے بعد آپ لوگ کچھ کر سکتے ہیں, امپیچمنٹ کی طرف جا سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, امپیچمنٹ ہمارا سبجیکٹ تو نہیں ہے. ہم امپیچمنٹ میں جائیں تو آج چلے جائیں. ہم دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا اس کو سب کو تسلیم کرنا پڑے گا. کوئی اس میں اتنی بات نہیں ہے کہ ہم ایک دم ہی اپنی کشتیاں جلا کے بیٹھ گئے ہیں کہ جی امپیچمنٹ جائیں. کون سی قیامت آ گئی ہے؟ کیوں ہم ایک سسٹم کو جو ہے وہ ختم کرنے کے نیچ پہ پہنچ گئے ہیں؟ جیسے اطرم من اللہ صاحب نے کہا کہ جب ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی, تو میں اطرم من اللہ صاحب کو بتاؤں, اس وقت میری بہن اسما کا خاندان پیپلز پارٹی میں نہیں تھا. یہ اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا. جس وقت ذوالفقار علی بھٹو کو پھانسی دی گئی تھی, سلسلے اسی وقت شروع ہو گئے تھے. ہم لوگ جب بھی آمریت کا ساتھ دیتے ہیں اور اس کے بعد جو جمہوریت کو وقت ملتا ہے وہ جمہوریت ان لڑائیوں میں ضائع کر دیتی ہے, عوامی حکومتیں ان لڑائیوں میں ضائع کر دیتی ہیں. ہمیں تو یہ آج پوری قوم کو, اگر ہم نے اس پاکستان کو سنوارنا ہے تو یہ فیصلہ کرنا پڑے گا, کیا مشرف اور اس کے حواریوں کو آرٹیکل 6 کے نیچے ٹرائل کرنا چاہیے یا نہیں. میں یہ سمجھتا ہوں آصف علی زرداری, صدر آصف زرداری صاحب کو گھر بھیجنے کی جو آپ پورا اس وقت باتیں ہو رہی ہیں, اس سے پہلے ضروری ہے کہ ہم آج بیٹھ کر پرویز مشرف, اور نہ صرف پرویز مشرف, فیلڈ مارشل ایوب خان سے لے کر پرویز مشرف تک ہم فیصلہ کریں. اور ان لوگوں کے خلاف جو آرٹیکل 6 پیرا 2 میں جن کا بھی کور آ رہا ہے, جو لوگ مارشلاؤں کا ساتھ دیتے ہیں اور مارشلہ لگانے والوں کا ہم کلا کما نہیں کریں گے تو یہ وہاں ہوتے رہیں گے. این آر او سے بڑا ظلم ہوا کہ ہمارا آئین 4 دفعہ توڑا گیا, اس کی طرف ہم بات ہی نہیں کر رہے. لیکن بار بار ایک ہی ہم ذکر کر رہے ہیں نا, جیسے میں نے ابھی بھی سوال اٹھایا, آرٹیکل 6 کی آپ بات کرتے ہیں, لیکن خط لکھنے میں بھی اچھا خاصا معاملہ التوا کا شکار ہو جاتا ہے. ایشو یہ ہے کہ دیکھیں, 2 اداروں کا تصادم, جس طرح رانجھا صاحب نے بھی کہا, یہ اس ملک کا نقصان ہے. اور جس طرح امریکہ میں ہوا تھا, پریزیڈنٹ روزولٹ کے وقت میں جب سپریم کورٹ اور پریزیڈنٹ روزولٹ کا بہت اختلاف تھا, تو وہاں کی پارلیمان نے کردار ادا کیا. آج پارلیمان اگر خاموش بیٹھے گی اور اگر وہ انتظار کرے گی کہ ادارے آپس میں تصادم کریں, اور جس طرح غیر ذمہ داری سے بابر اعوان صاحب جو کام کر رہے ہیں, اس کا راستہ کون روکے گا؟ یہ پارلیمان روکے گی, پارلیمنٹ روکے اور یہی جمہوری طریقہ ہے. جمہوریت کو اگر آپ چلنے دیں, ایشو سارا یہی ہے کہ جمہوریت ابھی آئی ہے کہ ہر مثال کی سر جب بات ہوتی ہے تو جمہوریت خطرے میں پڑ جاتی ہے. ہر مثال ہر جگہ لاگو نہیں ہوتی. وہاں سسٹم جو ہے وہ پریزیڈینشل ہے. بالکل. ہمارے ہاں سسٹم پارلیمنٹیرین ہے, یا حکومت بھی وہ ہے, پارلیمان بھی وہ ہے. اور جب آپ کہہ رہے ہیں جی کریں ہم اس کو زرداری کو باہر نکال دیں, وہ تو اب بے اختیار صدر ہے. حکومت تو اب وزیر اعظم کے پاس ہے. بے اختیار نہیں, کور کمیٹی ان کے پاس ہے, بڑے پاورفل پریزیڈنٹ ہیں. دیکھیں آسما, یہ پہلے صدر ہے پاکستان کے جنہوں نے اپنے اختیار آپ کو دیے ہیں. 18th امینڈمنٹ یہی پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ لے کر آئی ہے. جی وہ یوں ہے جی, ہم آئین کی بات کریں یا قانون کی بات کریں, جی وہ ایسے باہر سے کر رہا ہے, یہ تو پھر آپ اس کا کوئی حل نہیں. ایشو از دیٹ ٹوڈے اگر آپ کا کوئی ملزم ہے تو وہ کابینہ ہے, وزیر اعظم ہے, نہ کہ صدر ہے. صدر تو بے اختیار آدمی ہے. پرائم منسٹر بھی خط نہیں لکھ رہے, پھر ان پہ بھی کنٹمپٹ لگ سکتا ہے, ان کو بھی بلایا جا سکتا ہے کورٹ کے اندر. یہ کریڈٹ پریزیڈنٹ کو دے کہ انہوں نے خود اپنے اختیار دیے. میں دوبارہ کہوں گا, جمہوریت کی خاطر, اور میں تھوڑا سا اپنے میرے سینئر ہیں ان سے اختلاف رکھتا ہوں, یہ جو پارلیمانی نظام ہے اس میں پارلیمان کا اور بھی زیادہ اہمیت ہے, کیونکہ کابینہ اور وزیر اعظم اس پارلیمان کو جواب دے. وہ پارلیمان ان کو ہٹا بھی سکتی ہے, اور یہ جو ایک تناؤ پھیلا ہے اور جو مس کانڈکٹ غیر ذمہ داری کی جا رہی ہے, اس کو پارلیمان اس وقت چیک نہ صرف چیک کر سکتی ہے, اس کو روک سکتی ہے, اور حکومت کو یہ باور کرا سکتی ہے کہ آپ خط لکھیں. اور اس حوالے سے اپوزیشن کیا کرے گی؟ آخری بات مختصراً کیپٹن صفدر صاحب یہ بتائیے گا, 25 مئی کو کیا دیکھ رہے ہیں آپ؟ 25 مئی کو کیا دیکھ رہے ہیں, اس کے بعد کیا دیکھ رہے ہیں؟ ہم تو جی 25 مئی کو یہ دیکھ رہے ہیں کہ عدالت عظمیٰ پہ ایک بہت بڑا امتحان آ چکا ہے, اور میرا یہ خیال ہے کہ اگر عدالت پاکستان کی لوٹی دولت کو واپس کروانے میں اپنا کردار ادا کرے گی تو اس کردار کو سنہری حروف سے لکھا جائے گا, اور آئندہ کوئی شخص
اس ملک کی دولت لوٹ کر باہر نہیں لے کے جائے گا. آج غریب عوام آٹے کو ترس رہے ہیں, بجلی کا بحران ہے, تاکہ ان مسئلوں سے ہم نکلیں, ہم اس طرف جائیں, اس کو حل کریں. اس کا تو ہمیں وقت ہی نہیں ملا. 2.5 سال ہمارے ضائع کر دیے ہیں جی. NRO آ گیا جی, 18th امینڈمنٹ آ گئی جی, مشرف آ گیا جی. ایک ہی دفعہ ون گو میں اس کو فارغ کریں, اور جو لوگ آج فارغ کریں اور سسٹم کو آپ کہنے میرے خیال میں صفدر صاحب یہ بھول گئے ہیں آج کہ اگر یہ بے نظیر بھٹو نہیں ہوتی تو ان کو انکریج نہیں کرتی ادھر الیکشن میں حصہ لینے کے لیے, تو آج ان کی پارٹی اور ان کے صدر جو ہے وہ آنے کے لیے تیار نہیں تھے. اس وقت یہاں پہ بالکل جی. بہت بہت شکریہ, بہت بہت شکریہ آسما ارباب عالمگیر صاحبہ, ترمین اللہ صاحب آپ کا شکریہ, ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب, کیپٹن ریٹائرڈ صفدر صاحب, آپ لاہور سے ہمارے ساتھ موجود تھے, آپ کا بہت بہت شکریہ. NRO کے فیصلے کے حوالے سے ہماری بات ہوئی آج کے پروگرام میں. ڈاکٹر بابر اعوان کو 25 مئی کو طلب کر لیا گیا. ہمارے مہمانوں کا یہی کہنا ہے کہ حالات تو لگتا کچھ ایسے ہیں, تصادم کی جانب جا رہے ہیں, اور بار بار ایک ہی بات ہو رہی ہے کہ 25 مئی ایک خوفناک دن نظر آ رہا ہے. لیکن ہماری تو دعا ہے جو ملک میں اس وقت جمہوریت چل رہی ہے وہ یہ سسٹم چلتا رہے. اداروں کے درمیان اگر تصادم ہوا تو سب کچھ بہا کر لے جائے گا. اس کے ساتھ ہی ان سیشن سے آسما چودھری کو اجازت دیجیے, کل پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.